بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے مقربین خاص اولیاء کاملین انبیاء کرام علیہم السلام کی جو دعائیں ذکر کی ہیں تاکہ ساری انسانیت کی رہنمائی ہو، تو وہ ذکر ہم کر رہے تھے۔ آج کی اس گفتگو میں بھی چند ایک دعائیں سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 میں رحمت خدا بندی حاصل کرنے کی اور کاموں میں رہنمائی، انسان کوئی بھی کام کر رہا ہو، دینی یا دنیاوی جائز کام کر رہا ہو، تو اس جائز کام میں اللہ رب العزت کی رہنمائی حاصل کرنے کی، اس کام میں اللہ رب العزت کی طرف سے آسانی حاصل کرنے کی یہ بہترین دعا ہے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، معنی یہ ہے، اے ہمارے رب، آتنا عطا فرما ہمیں، من لدن کا اپنی بارگاہ سے، رحمتاً رحمت، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا وہ کمانا اور ہیئ لنا مہیا فرما ہمارے لیے، من امرنا ہمارے کام میں، رشدہ رہنمائی ہدایت، اور ہمارے کام میں ہدایت مہیا فرما۔ ایسے ہی بخشش اور رحمت خداوندی حاصل کرنے کی دعائیں سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 109 اور 118 میں موجود ہے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا پس تو ہمیں بخش دے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ ایسے ہی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب، اغفر بخشش عطا فرما، وارحم اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ عذاب جہنم سے نجات حاصل کرنے کی دعا سورۃ الفرقان میں ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، اصرف عنا ہٹا لے ہم سے، عذاب جہنم جہنم کا عذاب، کیوں؟ اس لیے کہ ان عذابها بے شک اس کا عذاب، کان غراما بڑا ہی مہلک ہے، بڑا مہلک عذاب ہے، یا اللہ ہم سے دور فرما، ہم کمزور ہیں۔ ایسے ہی سورۃ الفرقان میں ایک بڑی شاندار خوبصورت دعا ہے، بیوی بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرنے کی۔ انسان پریشان ہوتا ہے اولاد کی طرف سے، تو وہ پریشانیاں دور کرنے کی، اپنی گھر والوں کی طرف سے جو پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں دور کرنے کی بہترین دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے، اور متقین کا امام بننے کی دعا ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا اے ہمارے رب، ہب لنا عطا فرما ہمیں، من ازواجنا ہماری ازواج کی طرف سے، ہماری بیویوں کی طرف سے، وذریاتنا اور ہماری اولاد کی طرف سے، قرۃ اعین اعین آنکھیں، قرۃ ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ وجعلنا للمتقین اماما اور بنا دے ہمیں متقین کا پیشوا، متقین کا امام، متقین یعنی پرہیزگار، پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ بعض مفسرین نے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں فرمایا ہے کہ انسان کو دینی پیشوائی اور سرداری کی رغبت کی دعا کرنی چاہیے، یعنی انسان اپنے لیے یہ دعا کرے کہ اے اللہ ہمیں متقین اور پرہیزگاروں کا امام اور ان کا رہنما بنا دے، یعنی اللہ کا ولی بننے کی اور ولیوں کا امام بننے کی انسان کے اندر خواہش ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ رب العزت کی قربت، مقصد تو قربت حاصل کرنا ہے اللہ رب العزت کی، تو قربت کے اندر جو قربت متقین کے امام کو ملے گی لا محالہ وہ دوسروں کو حاصل نہیں ہوگی۔
تو یہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کی بہترین دعا ہے، یعنی یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ جب کوئی ہمیں دیکھے تو اس کو تو یاد آ جائے، ہمیں دیکھ کر لوگوں کو تیری یاد آ جائے، ہماری باتیں سن کر ان کے دلوں میں یا اللہ تیری محبت آ جائے، بے قرار روحوں کو قرار آ جائے۔ تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ سعادت بزور بازو نیست، اور یقیناً یہ سعادت بزور بازو نیست، تا نہ بخشد خدائے بخشندہ رہا۔ یہ سعادت کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے محض عطا ہے۔ انسان ایک تمنا اور آرزو تو کر سکتا ہے، دعا تو کر سکتا ہے، اور یہ دعا کرنے کی اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیم دی ہے، لہذا یہ دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔